السلام علیکم۔ حسن چاہا تھا چاند بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 4۔ شادی کی تیاریوں میں ایک ہفتہ کیسے گزرا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس ایک ہفتے میں کنزش ہر وقت معائشہ کے ساتھ ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ ماما، میں معائشہ کے گھر جا رہی ہوں، آپ لوگ بعد میں آرام سے ریڈی ہو کر آ جائیے گا۔ میں تھوڑا جلدی اس لیے جا رہی ہوں کہیں انکل آنٹی یا معائشہ کو میری ضرورت نہ ہو۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی صوفیہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا تم ڈرائیو خود کرو گی؟ جی بالکل، اب گھر میں ڈیڈ یا بھائی تو ہے نہیں۔ جی بالکل، اب گھر میں ڈیڈ یا بھائی تو ہے نہیں جو مجھے ڈراپ کر دیں گے، اس لیے خود ہی جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن سنبھل کر ڈرائیونگ کرنا۔ انہوں نے آرام سے ڈرائیونگ کرنے کا کہا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی ڈرائیونگ سے اچھی طرح واقف تھی۔ ماما، آپ کو میری ڈرائیونگ پر شک ہے؟ اس نے صوفیہ بیگم چہرے کے زاویے دیکھ کر ایک آئی برو جھکا کر پوچھا۔ شک ہے تو ہی کہا ہے بیٹا، وہ بھی اس کی ماں تھی۔ اس کے لہجے میں کہہ کر یہ جا وہ جا ہو گئی۔ پیچھے سے وہ اپنے منہ کے زاویے بناتی باہر کو چل دی کیونکہ اب اس کے نمبر پر معائشہ کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم یار، میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، 1 گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گی، تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلی ہوں، اللہ حافظ۔ بغیر اس کی سنے کنزش نے جلدی سے اپنی سنا کر کال کر دی۔ اس کا دھیان ڈرائیونگ پر کم باہر کے نظاروں پر زیادہ تھا، اس لیے تو کوئی اسے اکیلی کو ڈرائیونگ کرنے نہیں دیتا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اسے راستے میں ایک گجروں والی دکان نظر آئی۔ واؤ، کیوں نہ یہ لیے جائیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور جلدی سے گجروں والی دکان کی طرف چل دی۔ بھائی، یہ 2 جوڑیاں گجروں کی پیک کر دیں۔ وہ دکاندار کو کہہ کر اپنے پرس سے پیسے نکالنے لگی لیکن کچھ دیر بعد ایسا فیل ہو جیسے پیچھے سے کوئی اس کے کپڑے کھینچ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا پپی منہ میں اس کا ڈریس لیے کھینچ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے باجی، یہ اپنے گجرے تو لیتی جائیں۔ پیچھے سے دکاندار آوازیں لگاتا رہ گیا لیکن اس نے ایک نہ سنی کیونکہ اس وقت اسے کتے کے بچے سے اپنی جان چھڑوانی تھی۔ ارے یار، یہ کتے کا بچہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتے کا بچہ ابھی بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اس لیے کنزش بغیر سوچے سمجھے جمپ لگا کر چھوٹے بچوں کی طرح پاس کھڑے آدمی کے گلے لگ گئی اور اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھا لیں۔ اچانک سے اپنے گلے لگی ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ افنان، جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکلا تھا، اچانک سے اپنے ساتھ لپٹی ایک لڑکی اور اپنے دوستوں کی دبی دبی ہنسی سن کر غصے سے لال بھبکا ہو گیا۔ What the hell is this? Who are you, stupid girl? Leave me! اپنے دوستوں کے گھوری سے نوازنے کے بعد وہ کنزش سے مخاطب ہوا۔ کتے کا بچہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، واٹ؟ تم نے مجھے گالی دی؟ وہ اس کی باہیں اپنے گلے سے نکالتے ہوئے غصے سے بولا، لیکن یہ سب ممکن تھا کیونکہ اس نے کس کر اس کے گلے میں باہوں کا گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، آپ کو نہیں، آپ کے سامنے جو ہے اس کو سے بولا۔ کنزش کے بولنے پر افنان نے سامنے دیکھا چاہا ایک چھوٹا سا پپی زبان باہر نکالے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایک چھوٹے سے پپی سے ڈر رہی ہیں؟ اپنی لاش دیکھیں اور پپی کو دیکھیں۔ کنزش کے ڈرنے کی وجہ سن کر افنان کو تپھی تو چڑھ گئی تھی ہاں، دیکھنے میں تو چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے، جب کاٹتا ہے تو 14 ٹیکے لگتے ہیں۔ اب تو ویسے بھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، کیا پتا 14 کے بجائے 18 ٹیکے لگتے ہوں۔ کنزش ویسے ہی اس کے گلے لگے آنکھیں بند کیے بولنے لگی۔ سب سے پہلے تو آپ نیچے اترے، اتنے لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر غصے سے بولا، نہیں، جب تک یہ کتے کا بچہ یہاں سے نہیں جائے گا میں نیچے نہیں اتروں گی۔ کنزش نے بھی ڈھیٹ پن سے جواب دیا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، تم سب کیا کب سے کھڑے کھی 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 کر رہے ہو؟ جلدی کرو اور اس پپی کو بگاؤ یہاں، ورنہ یہ جو بن بلائے مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ سب جو کب سے افنان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس کی غصے سے بھری آواز سن کر جلدی سے پپی کی طرف متوجہ ہوئے جو اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اور کنزش کی سالوں پرانی دشمنی ہو۔ ہوتی بھی کیوں نہ، بچپن میں کنزش اپنی گلی میں سوہے کتے کو چھیڑ کر بھاگ جاتی تھی، لیکن ایک دن وہ کتا بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کے ٹراؤزر کتے کے منہ میں آ گیا۔ کنزش کی چیخیں سن کر افراسیاب صاحب جلدی سے اٹھ کر باہر آئے اور کتے کے منہ سے اس کا ٹراؤزر چھڑوایا۔ اگر اس وقت افراسیاب وقت پر وہاں نہ پہنچتے تو کنزش پکا کتے کا کھانا بن گئی ہوتی۔ بس تب سے کتوں کو لے کر کنزش کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ میڈم، پپی جا چکا ہے، آپ نیچے زمین پر لینڈ کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گی، وہاں میری گاڑی ہے کھڑی ہے،
آپ مجھے ایسے ہی اٹھا کر میری گاڑی تک چھوڑ کر آئیں، اس کتے کے بچے کا کیا یقین پھر سے آ جائے۔ کنزش کی طرف سے نئی فرمائی سن کر اب افنان کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے بغیر سوچے سمجھے کنزش کو نیچے زمین پر پٹک دیا اور اب خود اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب گھومنے پھرنے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ افنان کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے افنان؟ اس بیچاری کو سب کے سامنے یوں نیچے پھینکا ہے، جہاں اتنی مدد کی تھی وہیں تھوڑی اور کر دے، چھوڑ آتے اس بیچاری کو گاڑی تک۔ افنان کا ایک دوست جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بول رہا تھا، افنان کی گھوری پر چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو تجھے بھی وہیں اس کے پاس پھینکوں گا۔ ندیم کو دوبارہ منہ کھولتے دیکھ کر افنان نے کہا تو وہ بیچارہ چپ ہو کر بیٹھ گیا، ورنہ افنان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اسے بھی وہیں پھینکا تھا۔ پیچھے سے اتنے لوگوں کو خود پر ہنستا ہوا دیکھ کر کنزش نے اس کو کوستے ہوئے رہ کی، پھر جلدی سے اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی، کہیں پھر سے وہ کتے کا بچہ نہ آ جائے۔ اپنے موبائل پر معائشہ کی بہت ساری کالز دیکھ کر وہ جلدی سے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچی اور جلدی سے بھاگ کر معائشہ کے کمرے میں گئی، جہاں وہ اس کا انتظار کرتے اب مکمل طور پر گریجویشن سے ریڈی ہو کر بیٹھی تھی۔ کنزش کے کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، جو کہ ناراضگی کا اظہار ہوا تھا۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کنزش گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ سوری یار، معاف کر دو، میں سچی میں بہت دیر گھر سے نکلی ہوئی تھی، لیکن کیا کنزش، تمہیں پتا ہے نا تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے اور وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن تمہیں کیا؟ وہ اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر بولی۔ اچھا یار سن تو لو، مجھے دیر کیوں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ بتاؤ کون سی سرحد پر جنگ لڑنے گئی تھی جو تمہیں دیر ہو گئی؟ یار سرحد پر جنگ لڑنے سے بھی زیادہ تھا۔ پھر جیسے جیسے کنزیر تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ معیش کو سناتی گئی، اسے سن کر معیش کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اب پتا چلا کیوں دیر ہوئی، وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ جی جی چل گیا پتا، اور اب ناراضگی بھی ختم۔ معائشہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کی دوست کتوں سے کتنا ڈرتی ہے۔ باہر بارات کا شور اٹھا تو کنزش نے معائشہ کو ڈریسنگ کے سامنے چیئر پر بٹھا کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ معائشہ بیٹا تم تیار ہو، نیچے بارات آ گئی ہے۔ جی آنٹی، معائشہ بالکل تیار ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اسے میرے ساتھ لے کر نیچے چلو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فرحت بیگم کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اشر اور معائشہ کے درمیان ایک جاری دار پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر اشر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر معائشہ بھی لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب معائشہ کی جانب آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ معائشہ نعمان، آپ کا نکاح اشر ولد افضل سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پہلی بار پوچھنے پر معائشہ چپ رہی۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتے رہے، جب معائشہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو مولوی صاحب نے وہ کلمات ایک بار پھر سے دہرائے۔ نہ جانے کیوں معائشہ کو ڈر لگ رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی حالت کے پیش نظر نعمان صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے ہوش میں آیا۔ معائشہ نعمان، کیا آپ کو اشر ولد افضل کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب کی بار مولوی صاحب کے پوچھنے پر معائشہ نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی ساری زندگی اس سامنے بیٹھے شخص کے نام کر دی، جو اگلے کچھ منٹوں میں ان کی زندگی برباد کرنے والا تھا۔ اب کی بار مولوی صاحب کا رخ اشر کی جانب تھا۔ اشر افضل، آپ کا نکاح معائشہ ولد نعمان کے ساتھ سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اشر کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا تھا۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نعمان صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اشر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ جو آپ نے سنا ہے میں نے وہی کہا ہے۔ اب کی بار اشر اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ اس وقت ہماری بات مان لیتے تو آج کم از کم آپ لوگوں کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ مانگا ہی کیا تھا میرے بیٹے نے آپ لوگوں سے؟ بس ایک کار اور 10 تولے سونا ہی تو مانگا تھا، وہ بھی کون سا ہم نے استعمال کرنا تھا، آپ کی بیٹی اور داماد نے ہی استعمال کرنا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ افضل صاحب غصے سے بولے۔ آپ تو چپ ہی رہیں اور چلے میرے ساتھ، وہ بھی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باہر لے گئیں، جبکہ پیچھے سے نعمان صاحب ویسے ہی گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر گر گئے۔ ارد گرد لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہوتیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ اپنی جان سے عزیز دوست اور اس کے گھر والوں کی حالت دیکھ کر کنزش کا دل کر رہا تھا وہ اس شخص کو جا کر شوٹ ہی کر دے، جس کی لالچ نے اس کی دوست کی پوری زندگی ہی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔